اللہ نے اس کائنات پر ترس کھایا اور اس کائنات کی حالت بگڑی ہوئی تھی کافی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا اور آپ کی تشریف آوری سے اللہ نے اس کائنات کو روشن فرما دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، نور علی نور ہے منور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس پر کوئی زیادہ سوچنے کی بات نہیں، کوئی زیادہ اعتراض کی بات نہیں، کوئی بندہ سوچتا رہے جی کہ جائز ہے نہیں جائز ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم اپنی جو اولاد ہوتی ہے اس کی ہم ہر سالگرہ منا کر، اس کی ولادت کے دن کی خوشی منا کر، کبھی نہیں کوئی سوچتا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ تو امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو اور کوئی آپ کا ذہن خراب کرے کہ یار یہ ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ایسا بندہ یقیناً بدبخت ہے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی ولادت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ حضور کی ولادت کائنات پر سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے، پیغام اللہ کا ہے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ کا فضل جب ملے، اللہ کی جب رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اور رحمت تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اٹھا کر پڑھیں 17ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور تو ہے ہی رحمت، اور اللہ تعالیٰ ادھر سے آپ آیت کو ساتھ میں لائیں، اللہ فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ یہ خوشی منانا اللہ کے فضل پر، اللہ کی طرف سے رحمت ملنے پر خوشی کرنا، یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سب سے بہتر ہے۔ مما یجمعون، ماں کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر ماں کا لفظ عام بولا جاتا ہے، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سب سے یہ بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، کیونکہ ہم اولاد پر جب خوش ہوتے ہیں، اور حضور تو وہ ہیں، حضور وہ ذات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب دور رکھے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ آپ موجود ہوں اللہ آپ کی امت کو عذاب دے دے، وگرنہ امتیں پڑھیں سابقہ مشہور و معروف، ہر بات ہر بندہ جانتا ہے، ہر قوم کو تباہ کیا گیا چند گناہوں کی وجہ سے۔ کسی کو جناب بستی پوری کی پوری الٹا کر پٹخ دی گئی، جناب کسی پر بارش ٹڈیوں کی بارش برسائی گئی، کسی پر خون برسایا گیا، کسی پر بجلیاں گرائی گئی، کسی پر کڑک برسائی گئی۔ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں کبھی کبھی اللہ نصیحت دینے کے لیے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے تھوڑی سختی فرماتا ہے، لیکن وہ معاملات ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی اس امت کو، کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے۔ فرمایا آپ کی وجہ سے بھی اللہ عذاب نہیں دے گا، اور آپ کی امت کو اللہ نے جو استغفار عطا فرمایا ہے، استغفار کرنے والوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دور فرماتا ہے۔
یہ امت ساری عمر سجدے کرتی رہے، اپنے ماتھے رگڑ رگڑ کر، اپنی زمین نیاز جھکا جھکا کر، ساری رات جاگ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی رہے۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے جو انعامات فرمایا، ان پر یہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے شکر ادا۔ سب بندے جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی معاملات گزرے ہیں کہ ایک قوم تھی، رات گناہ کرتی تو صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے رات یہ گناہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں فرمائے۔ تو اس لیے حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ پھر کوئی بندہ اختلاف کرے جی نہیں جی 12 کو نہیں ہے، 9 کو ہے، کب بھی ہے، حضور کی ولادت جب بھی ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ ہمیں غرض ہے خوشی منانے سے، وہ 12 کو یا کسی اور دن ہو، ہم نے خوشی منانی ہے۔ اور یہ پورا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نسبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، میں بیٹھا تھا اپنے حضرت صاحب کے پاس، تو وہ بتا رہے تھے اسی بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ہے کیونکہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جی افضل ہے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے سرکار نے اپنا نہیں آکھیا کہ اس دن جس دن میں پیدا ہوا وہ دن سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اپنا کوئی نہیں آہدا، اپنی تعریف حضور خود نہیں کرتے، یہ باتیں خود سمجھی جاتی ہیں کہ جب جمعہ کا دن سب سے افضل ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو جس مہینے کے اندر امام الانبیاء کی ولادت ہوئی اس مہینے کا مقام کیا ہوگا، اس دن کا مقام کیا ہوگا۔ اور جب آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوں، اور حضور تو امام الانبیاء ہیں، حضور تو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، آدم علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، تو جب آدم علیہ السلام کی ولادت برکت کا سبب بن سکتی ہے، اس دن کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو پھر ماہ ربیع الاول شریف ہو، حضور کی ولادت کا دن ہو تو اس کی۔ اور یاد رکھیں یہ بات سارے توجہ سے سنیں، حضور کی ولادت پر خوشیاں منانا آپ جس انداز سے کریں، لائٹیں لگائیں، کیونکہ لائٹیں لگانے کا ہر علاقے میں جشن کا ایک رواج ہوتا ہے، کیوں جی؟ ہر علاقے میں خوشی کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب کوئی آگا جی اس دور سے جھنڈے نہیں سن، اس دور سے لائٹاں نہیں سن، صحابہ نے نہیں کیتیاں، فلانے نہیں کیتیاں، بھئی یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ تھے تو ایک دفعہ انہوں نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ کیسا یہ بیوقوفانہ سوال ہے کہ صحابہ کرام کے انہوں نے جھنڈے کبھی نہیں لگائے، ان کے دور میں ایسا جھنڈے کبھی نہیں لگائے گئے۔ استاد فرمانے لگے کہ جس دور میں صحابہ کو پورا کفن میسر نہ ہو، ایسے واقعات ہیں، صحابہ کرام فوت ہوئے، پورا کفن میسر نہیں تھا، جی سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہوتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، کہ آپ کا وصال ہوتا ہے اور آپ کو جناب وہ آپ کا قد مبارک کافی تھا اور آپ کا کپڑا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتے چہرہ ڈھانپتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، جی۔ تو استاد کہتے ہیں کہ اس دور میں جس دور میں کفن پورا میسر نہ ہو، اس دور میں جھنڈوں کی مثال مانگنا، جھنڈوں کی دلیل مانگنا کہ جھنڈے نہیں سن، جی، اور اتنے کپڑے ہوتے تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان ضرور کیا کرتے۔ لیکن یاد رکھیں میں نے جو بات آپ سے کی ہے، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، ہر علاقے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے خوشیاں منانے کا، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں خوشی منانے کا اپنا طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ولادت مبارکہ کی خوشی منائی، اور صرف سال میں ایک بار نہیں، ہر ہفتے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیروار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیروار آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
فرمایا اس لیے کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ہاں، جو میں بات آپ سے کرنے والا تھا وہ یہ تھا، خوشیاں آپ کریں جیسے مرضی کریں، لیکن یاد رکھیں حضور کی ولادت باسعادت کا مقصد سمجھیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آپ میلاد منا رہے ہیں ان کی بات کتنی مان رہے ہیں آپ؟ اور صرف یہ نہیں، آپ جھنڈیاں لگا لیں، جھنڈے لگا لیں، لائٹنگ کر لیں، آپ نماز آپ نہ پڑھیں اس دن کی ساری، ایک طرف آپ خوشیاں منا رہے ہیں، دوسری طرف آپ حضور کا دل دکھا رہے ہیں نماز چھوڑ کے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی خوشی کا؟ اور حضور روزہ رکھتے تھے، حضور عبادت کیا کرتے تھے۔ اصل میلاد کا یہ طریقہ جو ہے، اصل میلاد کی خوشی یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے، وہ دن آئے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نماز، اس کی پابندی کرے۔ حضور تو آ چکے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، حضور کی آمد ہو چکی ہے، اب صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمارا حال ویسا ہی ہو جائے کہ جیسا کہ حضور کی آمد سے پہلے تھا۔ ایسا ہو نہیں گیا؟ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ سب جانتے ہیں، مشہور باتیں ہیں، بدکاری عام، ماں کی عزت نہیں، بہن کی عزت کوئی نہیں، بیوی کی کوئی نہیں، یتیم کی کوئی نہیں، بیوہ کی عزت کوئی نہیں۔ تو اگر آج بھی یہ کام ہو، ماں کو عزت نہ دی جائے، بہن کا حق وراثت سے کھا لیا جائے، بہنوں کو تیانوں حصہ نہ دیتا جائے وراثت چو، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے، جب یہ سارے معاملات آج کیے جائیں گے تو یاد رکھیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آمد کا مقصد تھا آپ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ حضور تو آئے تھے ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے، حضور نے نکالا ہے، لیکن امت پھر اس دلدل کی طرف جا رہی ہے اور جا چکی ہے۔ لوگ پھنسے ہیں ذات پات کی فضیلتوں کے اندر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں تکرار ہوگی، کسی بات پر لڑائی ہوگی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ کے لوگ رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے لوگ تھے۔ تو لڑائی کے دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، کالی ماں کے کالے بیٹے۔ اب حقیقت میں یہ بات تو حقیقت کے لحاظ سے تو درست ہے، لیکن یہ تانا تھا، یہ وہ جاہلیت والی بات تھی کہ جاہلیت کے اندر لوگ نسل، رنگ، ان چیزوں کی وجہ سے فضیلت جناب لیا کرتے تھے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سنی، آپ کا دل اتنا ٹوٹا تو آپ اس کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں جہاں پر سارے درد سنے جاتے ہیں، جہاں پر ہر دکھ کا مداوع کیا جاتا ہے، جہاں پر ہر غریب جا کر اپنے دل کا حال سناتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ تانا دیا ہے تو کالی ماں کا کالا بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، ابھی بھی تیرے اندر وہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں کہ میں آیا تھا اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے، ان رنگوں کی وجہ سے جو فضیلتیں تم بناتے ہو، اپنی ذات کی وجہ سے جو فضیلتیں تم بناتے ہو، میں تو یہ چیزیں ختم کرنے کے آیا تھا، سب ختم کر دی۔ یہ جاہلیت والی باتیں اب بھی تیرے اندر موجود ہیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا جلال دیکھا،
اتنے شرمندہ ہوئے آپ زمین پر لیٹ گئے, مٹی کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا اور کہنے لگے جب تک بلال میرے منہ کے اوپر پاؤں رکھ کر نہیں گزرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے نہیں جی ٹھیک ہے, ہوگی بات شرمندگی کے بندے کو احساس ہو گیا, میں پاؤں نہیں رکھ. ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ نہ, میں نے جاہلیت والی بات کی, میں نے وہ کام کیا جو آ کر حضور نے ختم کیا تھا, لیکن میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک بلال میرے پاؤں کے اوپر اپنا پیر نہیں رکھے گا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک پیر رکھ کر نہ گزرے ابو ذر غفاری زمین سے اٹھے رہے. حضور کی آمد کا مقصد سمجھنا چاہیے, حضور کیوں آئے, حضور نے کیا کیا, آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. حضور کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں لا فضل لعرب علی عجمی, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. تسی کہندے ہو نا کہ جناب اوتھے یہ ہوندا تے ایتھے کی ہوندا ہے, سنتے ہیں جملہ آپ, او کعبہ شریف تے اے ہوندا وے ایتھے کی کردے رہے. یاد رکھیں سب کے لیے, کوئی عربی ہو یا کوئی غیر عربی ہو, کوئی عربی ہو یا اجمی ہو, ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ تو حضور کی ذات ہے. حضور نے فرمایا کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کوئی فضیلت نہیں. ہاں فرمایا فضیلت اس بات کی ہے کہ تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرتا کون ہے, زیادہ ڈرنے والی کون شخص زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, فضیلت اس بات کی ہے. تو لہٰذا تقوی پر محنت کریں. جتنی ہم محنت اپنے سوٹ پر کرتے ہیں, اپنے کپڑوں پر کرتے ہیں, اپنے جسم پر کرتے ہیں, وہ محنت تقوی پر کریں. چھوڑ دیں یہ ذات پات کی فضیلتیں, چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, اپنی دولت پر کسی پر اترانا. یہ ساری باتیں میں یہ جو عرض کر رہا ہوں, ساری باتیں جاہلیت کے زمانے میں موجود تھیں, حضور نے ختم کیا ان کو آگے. لوگ پیسے کی وجہ سے اتراتے تھے, فخر کرتے تھے, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کئی لوگوں نے کہا جی فلاں کو نبی ہونا چاہیے تھا کہ وہ زیادہ پیسے والا ہے, فلاں قبیلے کے سردار کو نبی ہونا چاہیے تھا وہ قبیلہ بڑا ہے. نہ, حضور نے فرمایا کوئی فضیلت حاصل نہیں, فضیلت اس کو حاصل ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ختم کریں, اپنے پیسے کو لے کر, اپنے سٹیٹس کو لے کر, اپنے عہدے کو لے کر کسی کو کم سمجھنا, کسی کی ہتک کرنا, کسی کی توہین کرنا, یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. حضور نے, اور آپ حضور کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں, حضور نے زیادہ پیار غریبوں سے کیا. غریبی کو یہ شرف حاصل ہے, غربت کو یہ شرف حاصل ہے غریبی کو کہ اس کے ساتھ امام الانبیاء نے پیار کیا ہے حضور کا. اور حضور کا فرمان ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً, اسلام جب چلا تھا, شروع ہوا تھا تو غربت کی حالت میں چلا تھا. غربت سے مراد یہ کہ وہ ایک بے سر و سامانی کی حالت میں چلا, اور اس کا اختتام بھی ایسا ہی ہوگا. آج دیکھ لیں اختتام ہے اسلام کا, لوگ اسلام والی بات کو فوقیت نہیں دیتے, دین کی بات کو کچھ نہیں سمجھتے, دین والے کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن میں عرض کر رہا تھا غریبی کو یہ فضیلت حاصل ہے, غربت کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور نے غریبوں سے پیار کیا ہے, حضور نے ماڑے لوگوں سے پیار کیا ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا, اس معاشرے میں یتیم کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا, کچھ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. فضیلت دی آ کر حضور نے. بیوی, آج بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بیوی ہماری پاؤں کی جوتی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں. لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام کے سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں کہ حضور نے اتنی محبت فرمائی ہے اپنی ازواج سے
اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا ہے، لیکن ہمارے نظروں میں یہ حضور کی سیرت کوئی نہیں۔ ماں کا مقام نہیں تھا۔ حضور نے ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ 3 بار ایک شخص کو فرمایا کہ تیرے سلوک کی زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ ماں کو فضیلت دی ہے، بیٹی کو فضیلت دی ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ اس دور میں جب لوگ بیٹی کو شرمندگی محسوس سمجھتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دور ایسا تھا کہ اگر کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ شرم کے مارے شرمندہ ہو جاتا، لیکن حضور نے اس دور میں فرمایا او لوگو، اب بیٹی کو شرمندگی محسوس کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بیٹی کو شرمندگی سمجھنے والوں، فاطمہ میرے دل کا پھل ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اگر ہم یہ جملے بولیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو لوگ کہیں گے جی اولاد واسطے ہوندی ہے، جی اولاد نال محبت ہوندی ہے، لیکن وہ دور اور تھا کہ جس دور میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس دور میں حضور نے جملے فرمائے ہیں۔ اور آج بھی ایسے بدبخت لوگ، میں تو ان کو یہی کہوں گا، اور یاد رکھیں کبھی بھی کسی بیٹی کے پیدا ہونے پر یہ جملہ نہ کہا اللہ پتر بھی دے گا، اون جمی ہے لی بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے، نال ہی آنا شروع کر چھوڑ دینے اللہ پتر بھی دے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ چھوٹے چھوٹے جملے یہ جاہلیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے کہنے کا؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی اللہ پتر بھی دے گا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ جو عطا فرما دے اس کی مہربانی، اللہ بیٹی دے دے وہ بھی مہربانی ہے، اللہ بیٹا دے اس کی مہربانی ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرما دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو میں نے جتنی بات ہوئی ہے کہ معاشرے میں جتنے مقام مرتبے ہیں نا جناب، یہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ تو جن کی وجہ سے یہ مقام مرتبے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری باتیں، اور یاد رکھیں یہ باتیں نکال دیں اپنے اندر سے، ساری جو جاہلیت والی باتیں، سارے بندے سیرت مصطفیٰ پڑھیں، وہ دور پڑھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی آمد سے پہلے تھا، کیسا دور تھا، پھر دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ جو بات آپ دیکھتے جائیں اپنے اندر، اس کو اپنے اندر سے نکالتے جائیں۔ اور حضور کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ صرف جھنڈیاں لگائیں یا آپ لائٹنگ کریں یا آپ جناب گلیوں میں نعتیں پڑھ کر بتائیں حضور آ کے، اس میں فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اپنا ہے، لیکن یاد رکھیں اصل بات حضور کی فرما برداری ہے۔ لائٹنگ کرنا کو فرض کوئی نہیں، میری بات سمجھیں، جھنڈے لگانا کو فرض کوئی نہیں، حضور کی اطاعت فرض ہے۔ حضور کی فرما آپ لائٹنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت کی خوشی میں ثواب دے گا، لیکن حضور کی نافرمانی کریں گے تو وہ کدھر جائے گی؟ جو کام کرنے والا ہے وہ پہلے کریں، حضور کی اطاعت میں آئیں، حضور کی فرما برداری میں آئیں، حضور کی بات کو مانیں، پھر آپ لائٹنگ کریں گے تو حضور بھی خوش ہوں گے کہ یار یہ بندہ بات بھی مانتا ہے، خوشی بھی کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ تو حضور کی آمد کا مقصد اصل سمجھنا یہ بات ہے۔ نماز پڑھیں، سارے مسجد بات کریں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا خوف نہ ہوتا، جو لوگ گھروں کے اندر نماز بیٹھے ہیں اور نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے، میں لوگوں کو حکم دیتا وہ جائیں اور جا کر لکڑیاں جمع کریں اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے اطاعت چاہتے ہیں۔ حضور کو صرف یہ نہیں کہ آپ جھنڈیاں لگا لیں یا لائٹنگ کر لیں، حضور چاہتے ہیں کہ میرا امتی میری بات مانے، میرے پیچھے چلے، میری بات کو مانے۔ آپ جتنی مرضی لائٹنگ کر لیں، بات آپ ایک نہ مانے حضور کی،
ہر وہ کام کرے جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام کرے جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کیا فائدہ پھر ایسے میلاد منانے کا؟ اطاعت پہلے ہے، باقی چیزیں بعد کے اندر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ